اور یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی ہم نے ٹی ٹی پی سے کوئی بیٹھ کے کوئی پیس ٹاکس کی بات کی، یہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں لوگوں سے. یہ سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھے تھے، ان سب کے سامنے پریزنٹیشن دی گئی تھی کہ جناب ہم ان کو کیسے ری سیٹل کرنا ہے، کیوں ہم نے ان کے ساتھ پہلے بات چیت کرنی ہے. پہلے ہم نے ان سے بات چیت کریں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے، ہو سکتا ہے ان میں سے کئی ریکنسائل نہ ہو، لیکن جو ملٹری ہوتی ہے یہ یاد رکھیں، ملٹری آپریشن تو ایک حصہ ہو سکتا ہے اوور آل پیس سیٹلمنٹ کا، لیکن ملٹری آپریشن صرف اور ملٹری آپریشن یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. ملٹری آپریشن اوور آل پیس اگریمنٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور یہ سب سے وہ حصہ ہے جو آپ کو بچنا چاہیے اس سے. جب آپ ملٹری آپریشن شروع کر دیتے ہیں اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. اور مجھے جب یہ ایک اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک مجھے جو اور خطرناک چیز نظر آ رہی ہے، ایک دو غیر ذمہ دار وہ وزیر جن کو عقل بھی نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں ہے، ان کو پورے نہ سمجھ ہے افغانستان کا سچویشن کیا ہے، نہ ان کو ہمارے یہ بارڈر ایریاز میں مرج ڈسٹرکٹس کا پتہ کیا ہے، وہ بڑی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ ہم افغانستان میں جا کے حملے کریں گے اور پتہ نہیں کیا کریں گے. یہ آپ غور سے سمجھ لیں کہ اگر یہ حکومت، افغانستان کی جو حکومت آئی ہے، اس نے صرف ہمارے سے کوآپریشن کرنا ہی بند کر دیا جو ہمارے ساتھ پوری طرح کر رہے تھے، اس کا اثر یہ ہوگا کہ یہ پھر اگر یہ شروع ہو گئی دہشت گردی کی یا جنگ تو یہ چلتی جائے گی، یہ رکے گی نہیں اس کے بعد. کیونکہ اگر وہ وہاں باڑ تو کئی جگہ سے توڑنی شروع ہو گئے ہیں، تو کیوں نہیں بات کی افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ؟ کیوں نہیں ابھی تک پاکستان کا جو فورن منسٹر ہے وہ ساری دنیا کے چکر لگا رہا ہے، وہ مسلسل کہیں پھرتا، کبھی کہاں دیکھتے ہیں کبھی کہاں دیکھتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ تو افغانستان جانا چاہیے تھا اس کو. ہم نے شاہ محمود قریشی کو آتے ساتھ ہی افغانستان بھیجا تھا، ہم نے اس سے بات چیت کی تھی، ہم ہر چیز کے اوپر وہ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن اگر آپ نے اس وقت ان کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے لیے عذاب بن جائے گی، یہ وار آن ٹیرر، یہ جو اب نئی اپنی وار آن ٹیرر ہم شروع کر رہے ہیں. اور یہ بھی آخر میں بات کرتا ہوں کہ میرے اوپر بڑی تنقید کی جی. اس نے کہا جب امریکنوں نے، اس نے پوچھا میرے سے انٹرویو میں کہ جی اگر آپ بیسز دیں گے امریکہ کو، اور کہا جی عمران خان کو، ہمارے کرائم منسٹر جو کہ ساری جگہ دنیا کو خوشامد کرتے پھرتے ہیں، اس نے بڑی تنقید کی میری کہ جی عمران خان کو نہیں کہنا چاہیے تھا ایبسولوٹلی ناٹ. میں ایبسولوٹ کہہ رہا تھا، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر ہم نے اب جو یہ ہمارے فورن منسٹر نے جا کے امریکنوں کو کہا کہ جی ہمیں آپ کی مدد چاہیے، اگر ہم نے پھر سے امریکہ کی مدد لی تو یاد رکھیں جب ڈرون اٹیکس امریکہ کرتا تھا، جب وہ ڈرون اٹیکس کرتا تھا قبائلی 400 سے اوپر ڈرون اٹیکس کیے تھے جب یہ نواز شریف اور آصف زرداری ملک کے سربراہ تھے، تو جو سارا بدلہ لیا جاتا تھا، جن کے لوگ مرتے تھے، جن کے بیوی بچے مرتے تھے، جن کے رشتہ دار مرتے تھے ڈرون اٹیکس میں قبائلی علاقے میں، وہ بدلہ پاکستان سے لیتے تھے، ہمارے سیکیورٹی فورسز سے لیتے تھے. تو پھر سے اگر یہ شروع ہو گیا، اگر ہم نے کسی طرح کی انٹرفیرنس مانگ لی تو یہاں تو مسلسل انتشار پھیل جائے گا. بڑی مشکلوں سے ہمارے دور میں ٹورزم شروع ہوئی، بڑی مشکلوں سے ہمارے باہر کی ٹیمیں، کرکٹ میچز یہاں شروع ہوئے، باہر سے لوگوں کا اعتماد بڑھا پاکستان آنے کے لیے. تو اگر یہ پھر سے شروع ہو گیا تو یہ تو پاکستان آگے مشکل حالات میں ہے، تو یہ ہمارے لیے تو عذاب ہے آگے. تو لہٰذا میں ابھی آخر میں یہ کہوں گا کہ اس میں بڑا ہمیں عقل سے چلنا پڑے گا. اس میں ان کو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، ان کو بیٹھ کے اس کے اوپر مسلسل میٹنگز کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے سارا وقت، اور خاص طور پہ پختونخوا کی پوری ان پٹ لینی چاہیے
میں نے پچھلی میٹنگ میں مجھے تو نہیں نظر آیا پختونخوا کا چیف منسٹر کدھر تھا جو پچھلی ان کی میٹنگ ہوئی ہے. سب سے زیادہ نقصان تو پختونخوا کے اندر ہوگا اگر یہ جنگ پھر چل پڑی. تو اس لیے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اب نمبر 1 ہمارا مسئلہ بنا ہوا ہے معیشت جو انہوں نے تباہ کر دی ہے, اور اب نمبر 2 ہمارا مسئلہ بنتا جائے گا اگر ابھی سے ہم نے دہشت گردی کے اوپر ایک کنسنسس, اور خاص طور پہ پختونخوا جو سب سے افیکٹڈ صوبہ ہوا تھا, سب سے زیادہ نقصان پختونخوا کو ہوا تھا وار آن ٹیرر میں, ان کو شامل کر کے اور فوری طور پہ اس کے اوپر نیگوسیشنز اور ڈسکشنز کریں, ڈبیٹ کریں تاکہ لائے عمل کیا ہونا چاہیے. کے پی گورنمنٹ محمود کا اور جتنے بھی سپیکرز ہیں آپ کا پاکستان کی طرف سے شکریہ ادا کرنا اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ بڑا اہم پاکستان کا مسئلہ اس وقت ہے, اور یہ اگر ہم نے اس کو صحیح معنی میں ایڈریس نہ کیا تو اس کے کانسیکوینسز بہت بڑھ سکتے ہیں پاکستان میں, اور اس ٹائم پہ جب کہ ہمارے معاشی حالات یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتے. جب ہم نے وار آن ٹیرر میں شرکت کی تو یاد رکھیں کہ ہمیں کولیشن سپورٹ فنڈ سے پیسے ملتے تھے, اور اس کے باوجود بھی پاکستان کو کئی گنا زیادہ نقصان ہوا. وہ پیسے ایک فریکشن تھے, یعنی جو پیسے سے کمپنسیشن ملی پاکستان کو وہ بالکل معمولی تھی کہ جتنا نقصان ہوا پاکستان کو اس جنگ میں شامل ہونے کا. تو میں پہلے تو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو 20 سال ہم نے جو امریکہ کی جنگ میں شرکت کی تھی اس کا پہلے اس کی کیا وجہ تھی ہم نے شرکت کی, کیوں میں کہتا جا رہا تھا کہ ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے, ہمیں اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے, اور پھر اس کے اثرات جو ابھی تک پاکستان کے اندر ہیں. لیکن سب سے پہلے جب جنرل مشرف نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کو بلایا, اور یہ مجھے یاد ہے 9/11 کے بعد میرے خیال میں کوئی چند دنوں کے بعد ہم سب کو بلایا, تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف امریکہ کو لاجسٹک سپورٹ پرووائڈ کریں گے, اور وہ لوگ جنہوں نے امریکہ کے اوپر حملہ کیا, دہشت گردی کی, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو, اگر پاکستان میں وہ لوگ ہیں تو ہمیں ان کو امریکہ کے حوالے کرنا چاہیے. تو ادھر سے شروع ہوئی تھی, حالانکہ کوئی پاکستانی تو ملوث تھا ہی نہیں 9/11 میں. ادھر سے بات شروع ہوئی, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آہستہ آہستہ امریکن پریشر کے اندر ہم پوری طرح اس جنگ کے اندر پڑ گئے. اب میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے. پہلے ہم نے 80 کی دہائی میں